اٹھ اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، آ میدان میں چھوڑ کر تسبیح و مصلی، ارے مسلمان کچھ دن کے لیے یہ طرز عبادات بدل ڈال، اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زنداں کے در و بام میں ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سرفرشان اسلام اور غیرت مند با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 28 جنوری 2014 آپ کے علاقے تحصیل رتو ڈیرو میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص مقرر شعراء بیان، خطیب نوجوان، فخر اہل سنت حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت انداز میں آپ کی زبان میں آپ کو جذبہ، ولولہ اور دین کی شوق اور محبت میں تڑپا کر چلے گئے۔ میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ضلع اور تحصیل کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان پیغمبر انقلاب ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ عنوان کی مناسبت سے کچھ دیر آپ حضرات کو کچھ باتیں بتا سکوں، اور اس کے بعد ظالموں کا ظلم، اہل سنت کی بے بسی، ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی، اہل اسلام کی خاموشی، اس پر کچھ باتیں آپ سے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور میں جو پہلا عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہی میری آخری باتوں کی تمہید بھی ہوگا، خلاصہ بھی ہوگا، اور یہی اس گفتگو کی رہنمائی بھی ہوگی۔ پیغمبر انقلاب سارے انبیاء میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے
اور جب بھی پیغمبر انقلاب کا لفظ آتا ہے ہر شخص کی مراد دل و دماغ میں جو بات آتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب کیسے لایا، کون سا لایا، کس طرح کا لایا، کس کے ذریعے لایا، اور آپ کا انقلاب کس پر آیا، یہ مستقل عنوانات ہیں۔ انقلاب کیا لائے، انقلاب کے لیے کیا کیا، انقلاب لانے کے لیے کن راہوں پر چلے، کون سا راستہ اختیار کیا، کون سے راستے کا انتخاب کیا، کون سے راستے پر چل پڑے۔ انقلاب کی بات کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، کس قدر ہوا، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے کیا کیا، آپ کس طرح چلے، چلنے کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر انہوں نے کیا کیا، وہ کتنی دیر تک ساتھ چلے، کتنے وقت تک ساتھ چلے، کیسی وفا نبھائی، کیسا تعلق نبھایا، یہ بھی انقلاب کے عنوان میں ایک اہم گفتگو ہے۔ اور انقلاب کو روکنے کے لیے مخالف نے، فریق مخالف نے، دشمن نے راستہ روکنے کے لیے کیا کچھ کیا، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ وہ اپنے اس منصوبے میں کہاں تک پہنچے، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ پھر کامیابی کسی ہوئی، ناکامی کسی ہوئی، طاقت جیتی یا شرافت جیتی، دیانت جیتی یا بددیانتی جیتی، غالب کون آیا، مخلص آیا یا دولت مند آیا، مفلس آیا یا جو ہے بدکار آیا، غالب کون آیا، جو غدار تھا وہ آیا یا جو وفادار تھا وہ آیا۔ تبدیلی کیسے ہوئی، کس حد تک ہوئی، آگے بڑھے تو کہاں تک بڑھے، تاثیر رہی تو کہاں تک رہی، انقلاب کے راستے بڑھتے رہے تو کہاں تک بڑھتے رہے، جماعت انقلابی بنی تو کیسے بنی، انقلاب پہنچا تو کہاں تک پہنچا، اثرات گئے تو کہاں تک گئے، مؤثر ہوئے تو کتنے ہوئے، دشمن مغلوب ہوتا گیا تو کیسے ہوا، ان پہ غلبہ حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا، یہ بھی انقلاب کا ایک عنوان ہے اور پیغمبر کی زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ میں ساری گفتگو کروں، جتنے میں نے اشارے دیے ہیں بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس میں سے چند چیزیں لے کر ان کا گلدستہ بناتا ہوں، گلدستہ بنا کر آپ کی عدالت میں پیش کر کے اس انقلاب کو رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس انقلاب پر آپ کی نظریں لگانا چاہتا ہوں، پھر اس انقلاب کی حفاظت کے لیے آپ کو سپاہی، نوکر، غلام، خادم، سپاہ بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس گلدستے کو سمجھ کر اس گلدستے کے سپاہی بن کر اس انقلاب کے راستے پہ چل پڑے، پھر دشمن ایسا ہی مغلوب ہوگا جیسے وہاں مغلوب ہوا تھا، آپ ویسے ہی کامیاب ہوں گے جیسے وہ وہاں کامیاب ہوئے تھے۔ آپ انہی راستوں پر چل پڑیں گے جن راستوں پر وہ چل پڑے تھے، پھر آپ کے قدم کامیابیاں یوں چومے گی جیسے وہاں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے ہیں۔ اس گلدستے کو سمجھیے گا، سمجھنے کے بعد آخر میں مجھ سے عہد کیجئے گا، عہد یہ ہوگا جیئیں گے یا مریں گے، کہیں بھی رہیں گے، گلدستہ انقلاب کی حفاظت کے لیے ایک لمحے بھی نہ پیچھے ہٹے تھے نہ ہٹیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ، کردار صحابہ، آبال صحابہ
میں نے آپ کے سامنے گفتگو ایسے رکھی ہے جیسے ایک کتاب کھولو، کھولنے کے بعد اس کی فہرست پڑھو، اس میں عنوان آپ کو ملیں گے. میں نے اس فہرست کے عنوان دیے، لیکن میں کتاب پوری کھول کر آپ کو سناؤں ممکن نہیں ہے. میں اس میں چیدہ واقعات دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کو بھی آسان کیا، سہل کیا. آپ کے وقت کو بچانے کے لیے میں نے اس فہرست کو پڑھنے کے بعد اس ساری فہرست کا خلاصہ ایک نقشے کی صورت میں اور ایک گلدستے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ کے اس کا اگلے والا منظر آپ کو بتا دیا. بات میری آپ سمجھ کے ہوگے. یوں اگر انقلاب کی بات کروں تو پیغمبر کا دور انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں تو نبوت کی نگاہیں انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں تو حضور کے قدم انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کے لب انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی گفتگو انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کا چہرہ انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی زلفیں انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی ولادت انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی رسالت انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی پیغمبری انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی صفات انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی کتاب انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی شریعت انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی عادات انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کے اخلاق انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی ذات انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کی صفات انقلابی ہے. انقلاب کی بات کروں آپ کے قدم انقلابی ہے. انگلیوں کے اشارے انقلابی ہے. نگاہوں کا دیکھنا انقلابی ہے. آپ کا سفر انقلابی ہے. آپ کا حضر انقلابی ہے. آپ کی تجارت انقلابی ہے. آپ کا لہجہ انقلابی ہے. آپ کا منشور انقلابی ہے. آپ کا دستور انقلابی ہے. آپ کا پیغام انقلابی ہے. خدا نے آپ کو پیدا کیا، یہ انقلاب ہے. خدا کے نام پہ آپ آگے بڑھے، یہ بات کرنا انقلابی ہے. آپ پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ چڑھنا یہ بات انقلابی ہے. آپ بدر میں آئے، یہ لڑائی انقلابی ہے. آپ عہد میں آئے، یہ لڑائی انقلابی ہے. آپ خیبر میں آئے، یہ لڑائی انقلابی ہے. آپ تبوک میں اترے، یہ لڑائی انقلابی ہے. آپ نے جماعت بنائی، جماعت انقلابی ہے. آپ نے کارواں چلایا، کارواں انقلابی ہے. آپ نے اذان دی، اذان انقلابی ہے. آپ نے کلمہ دیا، کلمہ انقلابی ہے. آپ نے نماز دی، نماز انقلابی ہے. آپ نے روزہ دیا، روزہ انقلابی ہے. آپ نے جہاد دیا، جہاد انقلابی ہے. آپ نے زکات کا طریقہ بتایا، یہ طریقہ انقلابی ہے. آپ نے حج کیا، حج انقلابی ہے. حج کا طریقہ بتایا، وہ انقلابی ہے. آپ کا خاندان انقلابی ہے. آپ کی اولاد انقلابی ہے. آپ کی نسل انقلابی ہے. آپ کا حسب انقلابی ہے. آپ کا نسب انقلابی ہے. آپ کے بعد میں آنے والے لوگ انقلابی ہے. توجہ، آپ کا مسلح انقلابی ہے. آپ کا منبر انقلابی ہے. آپ کی جماعت انقلابی ہے. کاس انقلابی ہے. نظریہ انقلابی ہے. اسی لیے پھر مجھے کہنے دو، آپ کا ابو بکر انقلابی ہے. آپ کا عمر انقلابی ہے. آپ کا عثمان انقلابی ہے. آپ کا علی انقلابی ہے. بلال انقلابی ہے. خباب انقلابی ہے. خبیب انقلابی ہے. عمار انقلابی ہے. یاسر انقلابی ہے. آپ کی بیٹیاں انقلابی ہے. آپ کی بیویاں انقلابی ہے. آپ کے نواسے انقلابی ہے. آپ کے نواسے انقلابی ہے. آپ کے کلمہ پڑھنے والے انقلابی ہے. آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے انقلابی ہے. 1,24,000 44,000 صحابہ کرام کا ایک عمل انقلابی ہے. اسی لیے تو دین لے کر چلے، یہ انقلابی ہے. میدانوں میں کود گئے، انقلابی ہے. دریا کے کناروں پہ پہنچے، گورے دریا میں دوڑا دیے، یہ کام انقلابی ہے. جنگل میں پہنچے، جنگل کے درندوں کو جنگل سے پاک کر دیا، یہ انقلاب ہے. جنگل کے درندے آپ کے انقلابی جماعت کی آواز، اذان، کام، نام سن کر جنگل خالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پیش قدمی انقلابی ہے. قسطنطنیہ کے بازاروں پہ پرچم لہرائے، یہ انقلابی ہے. یہ کام انقلابی ہے. کیسر، کسرا، روم کی سلطنتیں پاش
बर्दाश्त हुई। ये कदम इनकलाबी है, ईरान के परखच्चे उड़ते चले गए। ये काम इनकलाबी है, बूजैल, उतबा, शेबा की गर्दनें टूटती चली गई। ये इनकलाब है, मक्का मुकरमा फतह हुआ। ये इनकलाब है, बैतुल्लाह में रखे हुए बुत उठाकर बाहर फेंक दिए गए। ये इनकलाब है, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ाकर बिलाल को अज़ाने बिलाली दिलवा दी। ये इनकलाब है, काफिला वहां से चला, चलते चलते कदहार तक पहुंचा। इनकलाब है, काबल तक पहुंचा। इनकलाब है, रोड़ी तक पहुंचा। इनकलाब है, पेशावर तक पहुंचा। इनकलाब है, सक्कर तक पहुंचा। इनकलाब है, बलोचिस्तान तक पहुंचा। इनकलाब है, जी हाँ, उसी तसलसल में आज रत्तो डेरों में आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। यही तो पैगंबर का इनकलाब है। के अकबर, फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हैदर कर्रार, जिंदा है जंगवी, जिंदा है जंगवी, नारे तकबीर। तवज्जो, जनवरी के महीने में है, मेरी तरफ तवज्जो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरी रफ्तार तेज तो नहीं है? कहीं मैंने ब्रेक जो वो गेयर जो है 5वां तो नहीं लगा दिया? अभी तो मैंने कंट्रोल किया हुआ, वरना अगर मैंने गेयर लगाने शुरू किए तो गेयर खत्म हो जाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। जनवरी के महीने में जिसने हम पर पाबंदी लगाई थी, मुक्का दिखाकर, आज जनवरी के महीने में वो कहां है, हम कहां हैं? यही तो इनकलाब है। यही तो, हम तो अस्पताल, हम तो अदालत जाते जाते अस्पताल कभी नहीं पहुंचे। बहादुर लीडर बनने वाले, तू आज अस्पताल में है, हम मैदान में हैं। हम मैदान में हैं। तुझे जख्म कोई नहीं लगा, हम जख्मी हैं। हम फिर भी मैदान में हैं, कल भी हम मैदान में रहेंगे। कैसे न रहे, हम उस गुलदस्ता इनकलाब के मुहाफिज हैं जिसने इनकलाब का रंग हमें सिखा दिया है। हम जानों से जा सकते हैं, दुश्मन से टकरा सकते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। नजरिया, मिशन, सोच, फिक्र बदल नहीं सकते। जहां हक नवाज ने खड़ा किया था, हैदरी ने संभाला था, आज भी वही करे हैं। तो जैसे हजारों भी पैदा होंगे, हमारे जिस्मों में लचक पैदा नहीं कर सकते। तवज्जो, इनकलाब लाने की बात पैगंबर ने की तो हार नहीं पहनाए गए। मेरी इस दूसरे हिस्से की गुफ्तगू को जरा पहले से भी ज्यादा गौर से सुनना। हार नहीं पहनाए गए, इस्तिकबाल नहीं किए गए, कंधों पे नहीं उठाया गया। बात इनकलाब की होगी, पत्थर लगेंगे, बात इनकलाब की होगी, जख्म लगेंगे, बात इनकलाब की होगी, लाशें तड़पेंगे, बात इनकलाब की होगी, बच्चे यतीम होंगे, बात इनकलाब की होगी, चेले हथकड़ियां आबाद होगी, बात इनकलाब की होगी, मुश्किलात मसाइब आएंगे, बात इनकलाब की होगी, तख्ते रेगिस्तानों में जलना पड़ेगा, बात इनकलाब की होगी, चलते अंगारों पे लेटना पड़ेगा, बात इनकलाब की होगी, दुश्मन के हमलों को सहना पड़ेगा, बात इनकलाब की होगी, गम, दुख, दर्द, तकलीफ को देखना पड़ेगा। बाबा इनकलाब एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के नहीं आता, बाबा इनकलाब
انقلاب محلات اور بنگلوں میں بیٹھ کے نہیں آتا حضور جی، انقلاب کسی مشکل سے بچے بغیر نہیں آ سکتا، انقلاب کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، انقلاب کے لیے تقاضا کی جاتی ہے، انقلاب کے لیے میدانوں کو سجایا جاتا ہے، انقلاب کے لیے ساتھیوں کے، دوستوں کے، رفیقوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، انقلاب کے لیے اکابر کو قبروں کی پاتال میں اتارا جاتا ہے، انقلاب کے لیے سختی والی راہیں برداشت کی جاتی ہے، انقلاب کے لیے صلح عداوت نفرت سے گزرنا پڑتا ہے، انقلاب کے لیے اپنوں اور بیگانوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، انقلاب کے لیے لوگوں کی باتیں سہنی پڑتی ہے، سب کچھ سہ کے جب اپنے مشن پہ ڈٹے رہتے ہیں تبھی انقلاب آیا کرتے ہیں، انقلاب اچھے حالات میں نہیں آیا کرتا، انقلاب برے سے برے حالات میں آیا کرتا ہے، جب بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے جائیں تب انقلاب آیا کرتا ہے، جب بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو غیر کی عبادت سے کر کے غیر کی عبادت کو معمول بنا لیا جائے تب آیا کرتا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، دشمن بڑھ رہا ہے، شیعت کو اجازت ہے جلوس نکالنے کی، تعزیہ نکالنے کی، چپ تعزیہ نکالنے کی، شور مچانے کی، دندورا پیٹنے کی اسے اجازت ہے، اہل سنت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، روڈ پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، حالات خراب ہیں، اس کا علم گر نہیں سکتا، تیری مسجد بچ نہیں سکتی، حالات خراب ہیں، لوگ، قوم، عوام، حکومت، ایجنسیاں تیرے میرے خلاف ہیں، حالات خراب ہیں، ہمارے لوگ لاپتہ کیے جا رہے ہیں، حالات خراب ہیں، سال گزر گئے ان کا پتہ نہیں چلتا، حالات خراب ہیں، جناب لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، حالات خراب ہیں، قیادت پہ قیادت شہید ہوئی، حالات خراب ہیں، لیکن مایوس مت ہونا، تم سے کہتا ہوں مایوس مت ہونا، سنیو مایوس نہ ہونا، سپاہیوں مایوس نہ ہونا، صحابہ سے محبت کرنے والوں مایوسی گناہ ہے، یہ سب کچھ انقلاب کے لیے ضروری ہے، جو ہو رہا ہے حالات حد سے گزریں گے تبھی تو تبدیلی آئے گی، اور جو تبدیلی اب آئے گی وہ اسلام کی صورت میں آئے گی۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، میرے جملوں پہ غور کرو، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، پھر کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، میرے جملے سمجھنا، میرے جملوں کو میری نصیحت سمجھو یا میری وصیت سمجھو، میرے جملوں کو میری نصیحت سمجھو یا میری وصیت سمجھو، آپ جو بھی سمجھو، میں وصیت کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور وصیت وہ کیا کرتا ہے جس کا وقت آخری ہوتا ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میری بات کو غور سے سننا، مایوس لاشیں گرے تب بھی مایوس، قیادت جائے تب بھی مایوس، خون کے فوارے گرے تب بھی مایوس، ہم سب کو مار دیا جائے پھر بھی مایوس نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا، یہ انقلاب کے لیے ضروری ہے، میرا خون بلال کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہمارا خون حمزہ کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہمارا خون جناب خبیب اور خباب کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہمارا خون پیغمبر کے یاروں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہمارا خون محمد عربی کے جس میں عطر سے گرنے والے خون کے قطرات سے زیادہ مقدس نہیں ہے، اس خون کے قطرے کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے، اگر وہ خون گرا ہے انقلاب کے لیے، میرا تیرا خون گر جائے یہ سعادت کی بات ہے۔ گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، تھکنا نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں،
تھکنا نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں، مایوس قیادت اور آئے گی، قدم ساتھ بڑھانا. سنی انقلاب کے لیے ملک میں اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے، اہل بیت اعظام کی عفت و عطرت کے لیے یہ کم قربانیاں دی ہے. اگر ایک ایک بچہ بھی قربان کرنا پڑا قربان کر دیں گے. ناموس صحابہ صرف ہمارا، دفاع صحابہ صرف ہمارا کام ہی نہیں، ہم پر فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کر کے چھوڑیں گے. ادا کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. ہم یہ فرض اور قرض اتاریں گے. صحابہ کے دشمنوں چینو، ہمیں تمہاری زندگیوں سے کیا ہے؟ جی لو. کتنا جیو گے؟ کتنا جیو گے؟ ہم گولی اور گالی کے قائل نہیں، نظریاتی محنت کرنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا میں اتنی محنت کروں گا صحابہ کے دشمن کو نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا. نہ جینے دوں گا نہ جینے دوں گا. کسی نے کہا مرنے کیوں نہیں دو گے؟ میں نے کہا یہ مر جائیں گے تو صحابہ کی عزت کا منظر کون دیکھے گا؟ کسی نے کہا جینے کیوں نہیں دو گے؟ میں نے کہا جینے اس لیے نہ دوں گا کہ شرارت نہ کر دیں. نہ جینے دوں گا. تم اپہج ہو جاؤ گے، تم مفلوج ہو جاؤ گے، تم پاگل ہو جاؤ گے، تم دیوانے ہو جاؤ گے. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم کریں کیا. مجھے کسی نے کہا کیا پاگل ہوں گے؟ آپ کون سے ٹھیک ہیں؟ آپ کون سے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مارے بلا وہ بھی کوئی ٹھیک ہے؟ نفسیاتی اسپتال میں سے لے جاؤ. مجھے ایک کہنے لگا مولوی صاحب آپ ماتم پہ پابندی لگوانا چاہتے ہو. میں نے کہا قطعاً نہیں. میں کوئی پاگل ہوں کسی کے ماتم پہ پابندی لگاؤں؟ میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ اور کریں. لیکن میرا ایک سوال ہے شیعہ جوانوں سے، میرا سوال ہے شیعہ جوانوں سے. شیعہ جوانوں غور کرو، میرا پیغام پہنچا دینا ان تک. شیعہ جوانوں غور کرو. تم چھری مارتے ہو، ساجد نقوی کیوں نہیں مارتا؟ سنو، تم خنجر سینے پہ پیٹتے ہو، امیر شہیدی کیوں نہیں پیٹتا؟ بتاؤ. تم روڈ چوک چوراہے پہ قمیص اتارتے ہو، شاباش ہے تمہیں. میں کم صرف تو نہیں. میں ہر آدمی کو جو اپنے نظریے پہ کھڑا ہے سلام پیش کرتا ہوں. شیعہ جوانوں کمال ہے تمہاری، لیکن سوال یہ تمہاری کیوں، تمہارے پادریوں کی کیوں نہیں ہے؟ یہ عبادت ہے تو وہ کیوں نہیں کرتا؟ عبادت نہیں ہے تو کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا کسی دن ہمت کرو ساجد نقوی کا جبہ اتارو. امیر شہیدی حسن ظفر نقوی عباس کمیلی کبھی آپ نے ان کو پٹتا ہوا دیکھا؟ ثواب ہے تو یہ کیوں نہیں پٹتے؟ میں نے کہا حکومت والوں ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کوئی ماتم نہ کرے. میں آج یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ماتم حکومت کی سربراہی میں ہونا چاہیے. میرا مطالبہ ہے فوج کھڑی ہو، پولیس کھڑی ہو، رینجرز کھڑی ہو، چیک کرے، کیمرے لگائے، دیکھے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. جو کر رہا ہے اسے کلیئر کرو یہ شیعہ ہے. جو نہیں کر رہا پتہ تو چلے یہ ہے کون. یہ کون ہے؟
تم کہتے ہو شیعہ وہ ہے جس کی پیٹھ پہ نشان ہو. میں نے کہا ذرا چیک کرو ساجد نقوی کو، کوئی اور تو نہیں. امین شہیدی ذرا قمیض اتار کے بتانا. توجہ توجہ توجہ، ابھی تو میں دعوت دینے لگا ہوں. میری دعوت کے بعد ایمان نہ لائے پھر کافر کہنا، بھی صبر کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں چیک کرو. شیعہ جوانوں، تم عقیدت و محبت میں بہت آگے ہو، اتنے آگے تم نے خمینی کا لاشا گرا دیا تھا محبت میں. آپ لوگوں کو پتا نیٹ پر دیکھ لو، کفن پھاڑ دیا تھا محبت میں، اوپر سے نیچے گرا دیا تھا. تم محبت میں اس مرے ہوئے کا کفن پھاڑ سکتے ہو، محبت میں زندوں کا جبہ نہیں اتار سکتے. بڑھو ذرا آگے، اتارو جبہ، دیکھو نشان ہے یا نہیں ہے. اور پھر انہیں خنجر دو، انہیں چھری دو، ان سے کہو پہلے تم کرو گے پھر ہم کریں گے، اور اگر نہ کریں انہیں آگے لگاؤ. سارے جبے والے ویسے بھی آگے ہوتے، یہ پتہ نہیں کوئی پاک ہے، یہ پتہ نہیں کوئی معصوم ہے، ان کو ایسے کہتے ہیں ہم غم حسین غم حسین. غم حسین کے چاچا مارتا کیوں نہیں ہے؟ شیعہ جوانوں نے آگے لگاؤ، خنجر تو تمہارے پاس ویسے ہی ہے، نہ کرے ماتم پیچھے سے تم کرو، اور ایک ایک کو مارو اور کہو یا حسین. یا حسین، تم کہو یا حسین، ہم کہیں گے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کمال ہے حسین، کمال ہے حسین، واہ حسین. دیکھ تو صحیح ذرا دشمن حسین. میرا حسین، میرا حسین، واہ حسین، واہ حسین، میرا حسین، واہ حسین، واہ حسین، میرا حسین، واہ حسین، نعرے 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 سنی، جیے جیے جیے، تکبیر. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کس نے کہا ماتم نہ کرو؟ ضرور کرو. یہ حسین کی شہادت کا انقلاب ہے. کہتے ہم ہمیشہ غم حسین مناتے ہیں، ہمیشہ غم حسین مناتے ہیں، ہم ہر وقت غم میں رہتے ہیں. تو بے ایمان پھر شادی کیوں کرتا ہے؟ شادی خوشی ہے یا نہیں ہے؟ تو غم حسین کہاں ہے؟ غم حسین کہاں ہے؟ کیا صرف محرم میں؟ حسین کا غم تو ساری زندگی ہے. شادی کیوں کرتا ہے؟ بچے کا عقیقہ کیوں کرتا ہے؟ جشن مولود کعبہ کیوں مناتا ہے؟ جشن 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 مناتا ہے. حسین کی شہادت کے بعد بھی جشن مناتا ہے. غم نہیں ہے تجھے؟ ساری زندگی غم حسین ہے. یہ چلا کہاں جاتا ہے؟ 10 کے بعد غم کہاں ہے؟ اب غم اس لیے نہیں ہے کہ حسین شہید ہو گئے. انقلاب کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. اس کفر کو روکنے کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، ملکی معیشت کو بچانے کے لیے سنیوں کردار ادا کرنا ہوگا. میری بات سن لو، اگر متحد نہ ہوئے، متفق نہ ہوئے، باہر نہ نکلے، اعتماد نہ کیا، اتحاد نہ کیا، تمام اختلافات ختم نہ کیے، اہل سنت کو ایک لڑی میں نہ بلایا، وہ جاریت پہ اتر چکے ہیں. عوام کو مارنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت سے کھیلنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں. بتاؤ اسے روکو گے یا نہیں روکو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے. اسے روکنے کے لیے تمہیں صحابہ کا سپاہی بننا پڑے گا، اس پرچم تلے آنا پڑے گا، حق نواز سے حیدری تک کا کارکن بننا پڑے گا، صحابہ کا جیانہ بننا پڑے گا. بنو گے؟ اونچی 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 بنو گے؟ قربانی دو گے؟ آگے کو نکلو گے؟ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے.
آخری بات، دیواروں پر لکھ دینا سلام صحابہ کرام، چوک پہ لکھ دینا نوکر صحابہ کا، ہر گلی بازار میں صحابہ کے ڈنکے بجاؤ گے، پرچم لگاؤ گے، یونٹیں بناؤ گے، ماحول آگے بڑھاؤ گے، خدمت اسلام کے لیے کوششیں کرو گے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ باخر الحمد للہ رب العالمین۔ اسلامی ڈاؤن لوڈنگ لائے یاد رکھنا فاروقی اسلامی کیسٹ نزد صدیقی مدرسہ شہداد کوٹ۔ اگر کہیں بھی دوستہ کے پوسٹ ذریعے میموری کارڈ فرائم ہو جائے انہاں لائے برابطو کرنا۔ انہاں کھاں علاوہ اساں ٹیپ واری کیسٹ کے بھی میموری کارڈ میں تبدیل کرے ڈینا ہے۔ موبائل نمبر 03337584871